تیری رضا پہ کھلے آنکھ لب پہ ہو میرے، ذکر تیرا تیرے پیار پر درود و سلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ایف جے این چینل کے ناظرین، پروگرام ایک نئی صبح میں خوش آمدید، مرحبا، ویلکم کہتا ہوں۔ اللہ آپ کو شاد رکھے، آباد رکھے، دین و دنیا کی بے شمار بھلائیاں برکتیں اللہ آپ کو، مجھے، ہم سب کو نصیب فرمائے۔ درود پاک کی فضیلت سب سے پہلے پروگرام میں شامل کریں گے۔ مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ امیر المومنین حضرت سیدنا مولا کائنات مولا علی شیر خدا مشکل کشا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے جنت میں ایک درخت پیدا فرمایا ہے جس کا پھل سیب سے بڑا، انار سے چھوٹا، مکھن سے نرم اور شہد سے میٹھا ہے اور مشک سے زیادہ خوشبودار ہے۔ سبحان اللہ۔ ذرا تصور کیجئے، جنت، اس کا تصور ہم نہیں کر سکتے ہیں، تو جنت کی اتنی ساری نعمتوں کا ہم کیا تصور کریں گے۔ لیکن ایک سمجھنے کے لیے ذرا تھوڑا سا اگر غور کریں گے آپ کہ اس طرح کا پھل ہے جو سیب سے ذرا سا بڑا ہے اور جناب والا انار سے چھوٹا ہے، مکھن سے نرم ہے، شہد سے میٹھا ہے، مشک سے زیادہ وہ خوشبودار ہے۔ مزید فرماتے ہیں اس درخت کی شاخیں تر موتیوں کی اور تنے سونے کے اور پتے زبرجد کے، لا یأکل منہا الا من اکثر من الصلاۃ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرماتے ہیں اس درخت کا پھل صرف وہی کھا سکے گا جو سرکار والا تبار حبیب پروردگار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا پر کثرت سے درود پاک پڑھتا ہوگا۔ کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس الضحیٰ تم پہ کروڑوں درود، ذات ہوئی انتخاب، وصف ہوئے لاجواب، نام ہوا مصطفیٰ تم پہ کروڑوں درود۔ اللہ پاک ہم سب کو پیارے آقا علیہ السلام کی ذات والا پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھیں گے انشاءاللہ الکریم ہمیں بھی یہ جنت کی نعمتیں، یہ اس طرح کے انعام و اکرام سے انشاءاللہ نوازا جائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ آئیے سب سے پہلے پروگرام میں تلاوت قرآن کریم کو شامل کرتے ہیں، پھر آگے پروگرام کو لے کر بڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وسطا لتكونوا شهداء على الناس
الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم صدق اللہ العظیم۔ اللہ پاک اپنے پاکیزہ کلام قرآن مجید کی ہم سب کو برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ قرآن پاک کے دوسرے پارے کی کچھ ابتدا کی شروع کی جو آیتیں ہیں میں نے وہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، جس میں اللہ رب العزت نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تحویل قبلے کی تبدیلی کا حکم ارشاد فرمایا کہ آپ مسلمانوں کا جو پہلے قبلہ تھا، آپ کو معلوم ہوگا کہ وہ بیت المقدس یعنی بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی جاتی تھی۔ پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ، تو پھر یہ حکم ہوا کہ اس کو تبدیل کر دیا جائے، یعنی مکے کے بعد ہجرت کے بعد کچھ ہی مہینوں کے بعد یہ حکم نازل ہو گیا تھا۔ نبی پاک حالت نماز میں تھے، نماز ظہر پڑھ رہے تھے، اور اس وقت حکم ہوا کہ محبوب اپنے چہرے کو فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام، آگے مزید آیتیں ہیں، اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف پھیر لو۔ تو یہ ایک بڑا ہی خوبصورت منظر تھا کہ نبی پاک نماز میں تھے اور بار بار آپ علیہ السلام آسمان کی طرف نظر اٹھا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کا انتظار کر رہے تھے۔ آپ کے دل کی یہ خواہش تھی، آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے باقاعدہ دعا نہیں کی تھی، لیکن دل میں خواہش تھی، آپ کے ایک تمنا تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ کو آپ کی رضا اور آپ کی پسند کا اتنا خیال، اللہ رب العزت نے آپ کی پسند کی خاطر مسلمانوں کے قبلے کو بیت المقدس سے خانہ کعبہ کی طرف پھیر دیا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ اس آیت کے اندر اور بھی مزید کچھ آیتوں کے اندر اللہ رب العزت نے یہ تحویل قبلہ کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ اس کی حکمتیں بھی بہت ساری علماء نے بیان کی ہے، اللہ پاک ہمیں اس کی برکتیں نصیب فرمائے۔ آئیے پروگرام میں ایک کلام شامل کرتے ہیں انشاءاللہ۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ مفت پالا تھا کبھی کام کی عادت نہ پڑی، اب عمل پوچھتے ہیں، ہائے نکما تیرا تیرے ٹکڑوں سے پلے غیر کی ٹھوکر پہ
ڈال چھڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا ایک میں کیا عصیاں کی حقیقت کتنی کہ مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ حضور میری تو ساری بہار آپ سے میں بے قرار تھا میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے حضور میری تو ساری بہار آپ سے گناہگار گو آقا بڑی ندامت ہے ندامت قسم خدا کی یہ میرا وقار آپ سے میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے حضور میری تو ساری بہار آپ سے کاغا کے عرض
ہستی کہاں کے عرض مدینہ کہاں میری ہستی یہ حاضری کا سبب بار بار آپ سے ہے میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے میری تو ہستی کیا میرے غریب نواز میری تو ہستی کیا میرے غریب نواز جو مل رہا ہے مجھے سارا پیار آپ سے ہے میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے محبتوں کا سلا کون سا دیتا گے محبتوں کا سلا کون سا دیتا ہے سنہری جالیوں میں یار غار آپ سے ہے سنہری جالیوں میں یار غار آپ سے ہے میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے گئے حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یقیناً ایسا ہی ہے ہماری ساری عزتیں ساری بہاریں ساری برکتیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دم قدم سے ہی ہے ان کی عزت سے ہماری عزت ہے ان کے مرتبے کی وجہ سے ہمارا کچھ مرتبہ ہے ان کے مبارک قدموں کی دھول کی برکت سے ہمیں عزتیں اور بلندیاں نصیب ہوئی ہیں اللہ پاک ہمیں ان کے مبارک دامن سے تا دم مرنے تک اللہ ہمیں ان کے مبارک دامن سے وابستہ رکھے انہی کی محبت میں جلائے
انہی کی محبت میں مارے، انشاءاللہ ہمارا بیڑا پار ہوگا۔ اللہ پاک کرم فرمائے۔ ناظرین، بیان کیا جاتا ہے کہ ایک بزرگ کی خانقاہ میں ایک با پردہ عورت اپنے ایک منع کی لاش کو ڈھانک کر لے کر آئی۔ ایک بچہ تھا، اس کے ہاتھ میں اس کی لاش کو ڈھانک کر وہ لے کر آئی۔ زار و قطار رو رہی تھی۔ اتنے میں ایک بچہ جو سید زادہ تھا دوڑتا ہوا آتا ہے اور ہمدردانہ لہجے میں اس خاتون سے رونے کا سبب دریافت کرتا ہے کہ آخر بات کیا ہے، آپ کیوں رو رہی ہیں؟ اللہ اکبر۔ وہ روتے ہوئے کہتی ہے، بیٹا میرا شوہر اپنے لخت جگر کے دیدار کی حسرت لیے دنیا سے رخصت ہو گیا۔ یہ بچہ اس وقت پیٹ میں تھا اور اب یہی اپنے باپ کی نشانی اور میری زندگی کا آخری سہارا ہے، اور حال یہ ہے کہ یہ بیمار ہو گیا تھا۔ میں اسے اسی خانقاہ میں دم کروانے کے لیے لا رہی تھی کہ راستے میں اس نے دم توڑ دیا۔ اللہ اکبر۔ میں پھر بھی بڑی امید سے یہاں لے کر حاضر ہوئی کہ اس خانقاہ والے بزرگ کی ولایت کی ہر طرف دھوم ہے اور ان کی نگاہ ولایت سے بڑے بڑے کام بنتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ میرا یہاں کچھ کام بن جائے، مگر وہ مجھے صبر کی تلقین کر کے اندر تشریف لے جا چکے ہیں کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ کہہ کر وہ خاتون پھر سے رونے لگی۔ وہ جو چھوٹا بچہ جو ساری باتیں سن رہا تھا، جو سارے معاملات دیکھ رہا تھا، جو سید زادہ تھا، اس نے جب یہ ساری باتیں سنی، یہ سب کچھ دیکھا، تو اس کا دل پگھل گیا اور اس کی رحمت بھری زبان پر یہ الفاظ کہلنے لگے کہ محترمہ، آپ کا منا مرا ہوا نہیں بلکہ زندہ ہے، دیکھو تو صحیح وہ حرکت کر رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ بس یہ الفاظ اس مبارک بچے کی مبارک زبان سے مبارک انداز میں یہ نکلنے تھے، سبحان اللہ۔ دکھیاری ماں نے بے تابی کے ساتھ اپنے منع کی اس لاش پر سے کپڑا اٹھا کر دیکھا تو واقعی سچ مچ وہ بچہ جو کچھ دیر پہلے واقعی مر چکا تھا، جب دیکھا تو وہ ہنس رہا تھا، کھیل رہا تھا، اس میں حرکت پیدا ہو رہی تھی، وہ زندہ تھا۔ اللہ اکبر۔ اتنے میں خانقاہ والے جو بزرگ جو اندر تشریف فرما تھے خانقاہ میں، وہ اندر سے تشریف لائے، بچے کو زندہ دیکھ کر ساری بات سمجھ گئے اور لاٹھی اٹھا کر یہ کہتے ہوئے اس بچے کی طرف، جو بچہ جو سید زادہ تھا، اس کی طرف پیچھے لپکے کہ تو نے ابھی سے تقدیر خداوندی کے سربستہ راز کھولنے شروع کر دی ہے۔ مدنی منا جو چھوٹا بچہ تھا وہاں سے بھاگ کھڑا ہوا اور وہ بزرگ اس کے پیچھے پیچھے دوڑتے ہوئے آگے جو ہے نا وہ اس کی طرف جانے لگے۔ بچہ یکایک قبرستان کی طرف مڑا اور بلند آواز سے پکارنے لگا، اے قبر والو، مجھے بچاؤ، مجھے بچاؤ۔ تیزی سے لپکتے ہوئے بزرگ اچانک ٹھٹھر کر وہیں پر رک گئے۔ اللہ اکبر۔ کیونکہ قبرستان سے 300 مردے اسی بچے کی ڈھال بن کر کھڑے ہو چکے تھے اور وہ بچہ کھڑا اپنا چاند سا چہرہ چمکاتا مسکرا رہا تھا۔ سبحان اللہ۔ اس بزرگ نے بڑی حسرت کے ساتھ اس بچے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، بیٹا ہم تیرے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتے، اس لیے تیری مرضی کے آگے اپنا سر تسلیم خم کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، یا آپ نے واقعہ سنا، بڑا ہی پیارا، دل سوز اور سبحان اللہ بڑا ہی ایمان افروز یہ واقعہ ہے۔ آپ جانتے ہیں یہ جو بچہ ہے جو کم سن ہے، چھوٹی عمر ہے، سید زادہ ہے، یہ کون ہے؟ یہ کوئی اور نہیں بلکہ زمانہ اسے ولیوں کا سلطان کہتی ہے، زمانہ اسے شہنشاہ اولیاء کہتا ہے، زمانہ اسے اولیاء کرام کا سردار کہتا ہے۔ یہ کوئی اور نہیں، یہ پیر پیرا، میر میرا، شاہ جیلا، سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات ہے۔ آپ بچپنے کی عمر میں ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنے اختیارات آپ کو بچپن سے ہی عطا فرما دیے۔ آپ مادر زاد ولی ہیں۔ اللہ رب العزت نے ایسی خصوصیات، ایسی نوازشات فرمائی کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق سے، اس کے کرم سے مردوں کو بھی زندہ کر دیا کرتے تھے۔ اور جو بزرگ جو پیچھے آپ کے بھاگے تھے آپ کو پکڑنے کے لیے، جو خانقاہ والے بزرگ تھے، وہ بھی کوئی عام شخصیت نہیں بلکہ اپنے وقت کے بہت عظیم ولی تھے۔ وہ سیدنا غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے نانا جان حضرت عبداللہ سومعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ اس واقعے سے غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے تصرفات کا بھی ہمیں اندازہ لگتا ہے۔ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے کل ہم نے کچھ ان کی عبادات کا تذکرہ کیا تھا، ان کی ریاضات کو بیان کیا تھا۔ آج انشاءاللہ ہم غوث پاک کے بچپنے کے کچھ واقعات، غوث پاک کا بچپن کیسا تھا، اللہ رب العزت نے بچپن میں آپ کو کیسی کیسی خصوصیات سے نوازا تھا، اور بچپن میں جو واقعات آپ سے سرزد ہوئے۔ ایک واقعہ تو میں نے شروع میں عرض کیا ہے، مزید انشاءاللہ ہم آج کے دن
غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے مزید واقعات سنیں گے۔ غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی بچپن کے واقعات کو اسٹارٹ کریں۔ اس سے پہلے میں چاہوں گا کہ اعظم بھائی کی طرف بڑھوں اور غوث پاک کے بچپن سے ہی پہلے کے واقعات، یعنی غوث پاک چونکہ وہ عظیم شخصیت ہے کہ جن کے پیدا ہونے سے پہلے ہی ان کی بشارتیں دی گئی، ان کے بارے میں بتایا گیا کہ ایک ایسا بچہ پیدا ہونے والا ہے جو اس طرح کے کمالات کا جامع ہوگا۔ کچھ اگر وہ باتیں آپ بتائیں کہ غوث پاک کے پیدا ہونے سے پہلے جو بشارتیں دی گئی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ واقعی میں علی بھائی ایسا ہی ہے کہ محبوب سبحانی قندیل نورانی شیخ عبد القادر جیلانی قدس سرہ النورانی آپ کی شان بہت عرفہ و اعلیٰ ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ ایک زبردست ولی ہی نہیں بلکہ اولیاء کے سردار ہیں نا۔ آپ کے بچپن کے واقعات تو پہلے دور کی بات، آپ بچپن ابھی دنیا میں تشریف نہیں لائے، اس سے پہلے ہی بشارتوں کا، اس سے پہلے ہی خوشخبریوں کا جو ہے وہ سلسلہ شروع ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ انبیاء اکرام، خود حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بھی بشارت دی، اچھا۔ اور اولیاء اکرام جوک در جوک لوگ آتے رہے اور آپ کی جو ہے وہ بچپن کی، آپ کے پیدائش کی جو ہے وہ خوشخبریاں دیتے رہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بات کریں تو محبوب سبحانی شیخ عبد القادر جیلانی قدس سرہ النورانی کے والد گرامی حضرت سیدنا ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے حضور غوث پاک جس رات ولادت ہونے والی تھی حضور غوث پاک کی، اس رات آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت والی رات آپ کے والد محترم نے یہ دیکھا، یہ مشاہدہ کیا۔ آپ نے فرمایا کہ سرور کائنات فخر موجودات حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ اکرام کے ساتھ اور اولیاء اعظام کے ساتھ میرے گھر میں جلوہ فرما ہے۔ سبحان اللہ۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کے گھر میں جلوہ فرما ہے، صحابہ اکرام بھی موجود ہیں، اور ان مبارک الفاظ سے ان کو خطاب کرتے ہوئے یہ بشارت سے نواز رہے ہیں کہ اے ابو صالح، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو ایسا فرزند، ایسا بیٹا عطا فرمایا ہے کہ جو ولی ہے اور میرا اور اللہ کا محبوب ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اس کی اولیاء اور اقطاب میں ویسی ہی شان ہے کہ جیسی انبیاء اور مرسلین میں میری شان۔ سبحان اللہ۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس رات آپ کے والد محترم کے گھر تشریف بھی لاتے ہیں، صحابہ اکرام بھی موجود ہوتے ہیں، اور یوں انداز میں جو ہے نا وہ خوشخبریاں اور بشارتیں دی جا رہی ہوتی ہیں۔ اگر اولیاء اکرام کی بات کریں تو اولیاء اکرام میں ایک ولی ہے حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ غوث پاک سے پہلے بہت سارے اولیاء اکرام گزرے ہیں، تو بہت سارے اولیاء اکرام نے آپ کی آمد کی خوشخبری دی۔ حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے مبارک زمانے سے لے کر حضرت شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی کے مبارک زمانے تک تفصیل سے خبر دی، اور جتنے بھی اللہ کے اولیاء گزرے ہیں سب نے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنے کی خوشخبریاں سنائی ہیں۔ یہ سیرت غوث اعظم کے باب میں ایک جو ہے وہ واقعات اور روایتوں سے ہمیں یہ چیز ثابت ہوتی ہے کہ بہت سارے اولیاء اکرام نے آپ کے آنے کی خوشخبریاں دیں، اور آپ جب تشریف لائے تو تشریف لانے سے پہلے بھی بہت سارے واقعات ہوئے، تشریف لانے کے بعد بھی آپ کے بچپن کے بہت سارے واقعات ہیں۔ انشاءاللہ اس موضوع کو کنٹینیو کریں گے تو بہت سارے واقعات ہمارے سامنے آئیں گے، اور اولیاء اکرام ہوں، انبیاء اکرام ہوں، خود حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہوں، سب نے جو ہے نا وہ آپ کے آنے کی خوشخبریاں جو ہیں وہ عالم کو سنائی۔ یعنی آپ دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس عظیم ولی نبی پاک کے شہزادے، یعنی یہ دیکھیں تو نبی پاک کی آل سے ہیں سیدنا غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ۔ اللہ رب العزت نے کیسی برکتیں ان کو نصیب فرمائی۔ یہ کل بھی کچھ باتیں مظفر بھائی نے ماشاءاللہ بیان کی تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت سارا فیض ان کو ملا ہے نا، نبی پاک کی اولاد سے ہیں چونکہ، اور اولیاء کرام کے سردار ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں کے سردار، اور یہ آپ کے شہزادے جو ہیں حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ یہ ولیوں کے سردار۔ کئی چیزوں میں اللہ رب العزت نے آپ کو ان کو برکتوں سے نوازا۔ نبی پاک کا فیض ان کو ڈائریکٹ اس طرح ملا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خبریں پچھلے نبیوں نے دی، جو نبی پہلے تشریف لائے ہیں انہوں نے آمد کی خبریں دی ہیں کہ ایک آنے والے ہیں ایک نبی جن کا نام احمد ہوگا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا نا کہ ایک نبی میرے بعد آئیں گے جن کا نام احمد ہوگا، اور بھی انبیاء کرام اپنی امتیوں کو یہ خبر ارشاد فرماتے رہے، یہ بشارتیں دیتے رہے کہ ایک عنقریب ایک نبی آنے والے ہیں۔ اور جب حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی بات کرتے ہیں تو غوث پاک کے دنیا میں آنے سے پہلے
اولیاء کرام غوث پاک کی آمد کی خوشخبریاں سنا رہے ہیں. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ایسا مقام عطا فرمایا, ولایت کا تاج, ولیوں کے سردار ہونے کا آپ کو اعزاز عطا فرمایا ہے. بہرحال یہ تو چلے ایک بشارت ماشاءاللہ ہوئی ہیں اور اس طرح خوشخبریاں دی جانے لگی. ایک وقت پھر آتا ہے الحمدللہ دنیا میں وہ عظیم شخصیت سردار اولیاء سلطان الاولیاء سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی کی ولادت ہوتی ہے. اس وقت جو میں چاہوں گا کہ یہاں پر کچھ وہ بھی آپ سے باتیں سننا چاہوں, ناظرین کو بھی سنانا چاہوں کہ وہ جو موقع تھا غوث پاک کی ولادت ہوئی ہے, اس وقت کیا واقعات ہوئے اور کیا اس وقت چیزیں ہوئیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. علی بھائی اگر تصور کریں وہ وقت کتنا مبارک رہا ہوگا جس میں ولیوں کے سردار کی الحمدللہ دنیا میں تشریف آوری ہوئی, سبحان اللہ, اور مہینہ بھی رمضان المبارک کا تھا. کیا بات ہے. پہلی رمضان, پہلا روزہ تھا رمضان کا, اور 470 سنہ ہجری. اس میں حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ دنیا میں تشریف لائے. سبحان اللہ. اچھا, آپ کا تشریف لانا بھی گویا ایک کرامت ہے, ایسی برکت ہے کہ آپ کی ولادت اس وقت ہو رہی ہے جب آپ کی والد ماجدہ حضرت ام الخیر فاطمہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ, ان کی عمر 60 برس ہو چکی تھی. یعنی عام طور پر اتنی عمر کی جو عورتیں ہوتی ہیں وہ ایک طرح سے اولاد ہونے سے نا امید ہو جاتی ہیں کہ اب یہ اتنی عمر کے بعد جو ہے نا جلدی کسی عورت کو جو ہے وہ اولاد نہیں ہوتی اس عمر میں. لیکن آپ کا دنیا میں تشریف لانا تھا, اللہ تعالیٰ کو منظور تھا, تو 60 سال کی عمر میں آپ کی والدہ ہیں, پھر بھی جو ہے آپ کی ولادت ہو رہی ہے. تو گویا آپ دنیا میں تشریف لا رہے ہیں, اور تشریف لا کر جو ہے حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ نے, کل بھی میں نے جیسے عرض کیا تھا کہ رمضان کا دن ہے, رمضان کا پہلا روزہ ہے, تو اس کے احترام میں دن بھر آپ نے دودھ نوش نہیں فرمایا. سبحان اللہ. اور پورے رمضان یہی معمول رہا. یہاں تک کہ پھر اگلا سال جب آیا تو لوگ آ کر پوچھنے لگے. چاند کا کبھی معاملہ آج تو بڑی مشکل ہو جاتی ہے رؤیت ہلال کے بارے میں کہ بھائی مطلع صاف نہیں ہے, ابر چھائے ہوئے ہیں, بارشوں کے معاملے ہیں, تو چاند کا ہم کس طرح سے معاملہ کریں. لیکن غوث پاک کے زمانے کے لوگ کتنے خوش نصیب تھے کہ لوگ ایسے ولی جو ہے دنیا میں تشریف لائیں کہ لوگ وہاں پہنچ جاتے تھے کہ آپ کے شہزادے انہوں نے دودھ پیا یا نہیں پیا یہ بتائیں, تاکہ پتہ لگ جائے کہ رمضان ہے یا رمضان رخصت ہو گیا. تو حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بہت بڑی شان ہے. دنیا میں تشریف لاتے ہی آپ کی جو جس دن ولادت ہوئی اسی دن قصبہ گیلان میں جو ہے نا 1100 بچے پیدا ہوئے, اور سب کے سب لڑکے تھے. اللہ تعالیٰ نے سب کو ولایت سے سرفراز کیا. تو حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ ولیوں کے سردار, اور جیسی بشارتیں دی گئی ہے, کوئی خاص بندہ جب آنے والا ہوتا ہے نا تو اس کی بشارتیں, اس کی خبریں لوگ جو ہے نا دے دیتے ہیں تاکہ خلق جو ہے نا پہلے سے اس طرف راغب ہو. اور ایک وقت آتا ہے کہ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو جب اللہ کی طرف سے حکم ملتا ہے تو آپ جو ہے بغداد کی جامع مسجد میں آپ کھڑے ہو کر اعلان فرماتے ہیں کہ میرا یہ قدم تمام روئے زمین کی اولیاء کی گردنوں پر. سبحان اللہ. اور یہ آپ کی طرف سے نہیں تھا ارشاد, یہ اللہ کی طرف سے جو ہے نا آپ کو کہا گیا تھا. اور اس وقت کے جتنے اولیاء تھے سب نے اپنی گردنیں جھکا لی جس کو جہاں تک آپ کی آواز پہنچی. بلکہ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی کا یہ مرتبہ ہے کہ بعض جو بزرگ جو آپ سے پہلے پیدا ہوئے تھے انہوں نے بھی عالم میں ایک اس طرح سے جذب کے عالم میں, مراقبے کے عالم میں اس آواز کو پہلے سن لیا تھا کہ یہ آگے آ کر فرمائیں گے. تو اسی وقت سے ان حضرات نے نا غوث پاک کے قدم کو جو ہے وہ اپنی گردنوں پر لے لیا تھا. سبحان اللہ. اور جس نے اس سے انحراف کیا, بعض ایسے بھی تھے جو اس چیز کو جنہوں نے قبول نہیں کیا تو پھر وہ بڑے عتاب کا شکار ہوئے, کیونکہ یہ ان کا فرمانا ان کا اپنا نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے انہیں حکم دیا گیا. تو بچپن سے ہی بہت ساری واقعات جو ہے قدم گردنے اولیاء پر ہے تیرا, قدم گردنے اولیاء پر ہے تیرا, قدم گردنے اولیاء پر ہے تیرا, تو
ہمارے غوث پاک کی شان، سبحان اللہ. یہ جو فرمان تھا جی غوث پاک کا، قدمی ہادی علی رقبتی کل ولی اللہ، اس کے بارے میں لکھا گیا کہ آپ دنیا میں تشریف نہیں لائے ہیں، دنیا میں تشریف لانے سے پہلے اولیاء اکرام نے آپ کی بشارتیں بھی دی اور ساتھ اس کلمے کو بھی ذکر فرمایا. حضرت شیخ ابو بکر بن حوالہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے مریدوں کو جمع کیا اور پھر فرمانے لگے کہ عنقریب عراق میں ایک عجمی شخص جو ہے وہ ہوگا اور لوگوں کے نزدیک بہت زیادہ عالی مرتبت وہ شخص ہوگا. اس کے نام کی بھی آپ نے وضاحت فرمائی کہ اس کا نام عبد القادر ہوگا اور بغداد میں وہ سکونت اختیار کرے گا. اور قدمی حاضی علی رقبتی کل ولی اللہ، یعنی میرا یہ قدم ہر ولی کے گردن پر ہے، اس کلمے کا اعلان کرے گا اور زمانے کے تمام اولیاء اس کے فرما بردار ہوں گے. سبحان اللہ. تو یہ جو کلمہ ہے، آپ نے جو فرمان جاری کیا، یہ جو فرمان آپ نے بیان کیا، اس کی پیشن گوئی اولیاء اکرام نے پہلے ہی کی ہے. جس کی ممبر بنی گردن اولیاء، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نا، جس کی ممبر بنی گردن اولیاء، اس قدم کی، جس کا ممبر بنی گردن اولیاء، اس قدم کی کرامت پہ. بلکہ میں نے تو یہ بھی پڑھا کہ سیدنا حضور غالباً خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کا یہ فرمان ہے نا کہ جب آپ نے یہ فرمان سنا غوث پاک کا کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ میرا یہ قدم اللہ کے ہر ولی کی گردن پر تھا، آپ نے فرمایا بل علی عینی و قلبی. کیا بات ہے. فرمایا کہ میرا آپ کا جو مبارک قدم ہے میرے غوث پاک، صرف میری گردنوں پر ہی نہیں بلکہ میری آنکھوں اور میرے دل پر بھی ہے. وہ ہے نا کہ کیا شعر ہے وہ، یہ دل یہ جگر ہے، یہ دل یہ جگر ہے، یہ آنکھیں یہ سر ہے یا غوث، یہ دل یہ جگر ہے، یہ آنکھیں یہ سر ہے، جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم، جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم. سبحان اللہ. تو یہ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی کا فرمان اور ماشاءاللہ اولیاء کرام رحمہم اللہ السلام کا یہ اس طرح اطاعت کرنا. اللہ پاک ہمیں اولیاء کرام کی بالخصوص سیدنا غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی برکتوں سے مالا مال فرمائے. ہم نے گفتگو اسٹارٹ کی تھی ماشاءاللہ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بچپن کے کچھ واقعات، یعنی غوث پاک کی ولادت ہوئی ماشاءاللہ اور یوں آپ نے عجائبات کا سمجھیے کہ دروازہ اپنے بچپن سے ہی کھول دیا، پیدا ہوئے. بلکہ آپ کو فرمایا گیا اولیاء کرام، علماء فرماتے ہیں کہ آپ پیدائشی ولی ہیں، مادر زاد ولی ہیں. اولیاء کرام کی ایک قسم وہ ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے ماں کے پیٹ سے ہی ولی بن کر پیدا ہوتے ہیں. تو غوث پاک بھی ان اولیاء کرام میں شامل ہیں جو مادر زاد ولی ہیں. اچھا، غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی بچپن کی اگر واقعہ کی بات کریں ہم، عام طور پر بچپن میں یہ ہوتا ہے نا کہ بچے کھیل رہے ہوتے ہیں، ہے نا، اس طرح کے معاملات. تو غوث پاک کے اس حوالے سے کیا معمولات تھے بچپن میں، آپ کے ایام کس طرح گزرا کرتے تھے؟ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جیسے اب آپ اولیوں کے سردار ہیں، آپ جو ہے ولیوں کے سردار ہیں، تو پھر آپ کی جوانی بھی نرالی، آپ کا بڑھاپا بھی، آپ کی مطلب بچپن بھی نرالا. اور بچپن میں عموماً ایسا دیکھا جاتا ہے کہ بچے جو ہے نا کھیل کود کی طرف جو ہے مائل ہوتے ہیں اور جو ہے وہ لہب و لعب میں پڑ جاتے ہیں. پھر عجیب و غریب چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں. جو اگر تربیت کا معاملہ نہ ہو بندے کے ساتھ تو پھر تو اللہ ہی خیر کرے کہ بہت سارے معاملات سامنے آ رہے ہوتے ہیں. اور ایک طبیعت کا میلان ہوتا ہے کہ بچہ جو ہوتا ہے نا، کہا جاتا ہے کہ شرارتی ہوتا ہے. بچہ شرارت نہیں کرے تو پھر کون شرارت کرے گا، بچہ نہیں کھیلے گا تو پھر کون کھیلے گا. کھیلتے ہوئے دیکھتے بڑے انسان کو بھی اگر کھیلتے ہوئے دیکھا جاتا ہے تو اس سے بھی کہا جاتا ہے کہ بچے ہو کیا. تو بچپن میں ایسا ہو جاتا ہے کہ بچوں کی فطرت میں چیز داخل ہے، بچے کھیلتے ہی ہیں. لیکن حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اگر آپ بچپن کا مطالعہ کریں تو ماشاءاللہ کیا شاندار آپ کی شان. دیکھیں کہ بچپن سے ہی آپ کو کھیل کود میں کوئی رغبت نہیں تھی، آپ کو کھیل کود میں کوئی رغبت نہیں تھی. نہایت صاف ستھرے آپ رہا کرتے تھے. زبان مبارک سے کبھی بھی کوئی کم عقلی والی بات نہ کہی. اللہ اکبر. اپنے لڑکپن کے متعلق آپ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ عمر کے ابتدائی دور میں جب کبھی میں لڑکوں کے ساتھ کھیلنا چاہتا تو غیب سے ایک ندا دینے والا ندا دیتا. غیب سے ایک آواز آتی کہ لہب و لعب میں، یعنی کھیل اور کود سے باز رہو، جسے سن کر آپ فرماتے ہیں کہ میں رک جایا کرتا اور اپنے
گرد و پیش پر نظر ڈالتا تو کوئی آواز دینے والا مجھے نظر نہیں آتا، کوئی دکھائی نہیں پڑتا کہ آواز کہاں سے آئی ہے، اور یوں آپ کی جو ہے نا وہ کھیل کود سے جو ہے وہ حفاظت کی جا رہی ہوتی تھی۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ مجھے اس سے دہشت بھی تھوڑی سی معلوم ہوتی تھی کہ پتہ نہیں کون ہے، کس کی آواز آئی ہے۔ میں جلدی سے بھاگتا ہوا گھر آتا تو والدہ محترمہ کی آغوش محبت میں چھپ جایا کرتا، اور اب وہی آواز میں اپنی تنہائیوں میں بھی سنا کرتا ہوں، اور اگر مجھے نیند آتی ہے تو فوراً میرے کانوں میں کوئی تنبیہ کرنے والا متنبی کہہ دیتا ہے کہ تم کو اس کے لیے پیدا نہیں کیا گیا کہ تم سویا کرو۔ اللہ اکبر۔ یعنی آپ کو دیکھیں نا، قدرت الہیہ کی طرف سے بھی ان تمام چیزوں سے بری کیا جا رہا ہے، روکا جا رہا ہے کہ کھیل کود کے لیے آپ کو پیدا نہیں کیا، سونے کے لیے آپ کو پیدا نہیں کیا گیا۔ اب اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ جب مدرسے میں جاتے ہیں تو وہاں پہ بھی آوازوں کا سلسلہ رہتا ہے کہ اللہ کے ولی کے لیے جگہ دے دو۔ تو قدرت الہیہ بھی جو ہے نا وہ حضور غوث پاک کے ساتھ بچپن سے لے کے آپ کی جوانی تک، پھر جو ہے آگے جو معاملات ہوئے تو ان سب کے اندر ساتھ ہوتا ہے۔ تو آپ کا جو بچپن تھا وہ بڑا پیارا اور بڑا غوث پاک کا بچپن بھی کمال کا ہے، آپ کی جوانی بھی کمال کی ہے، اور پوری زندگی ہی اگر آپ دیکھتے ہیں ماشاءاللہ زندگی کے ہر حصے میں، ہر ایج میں آپ نے وہ کمال کی ہے۔ سبحان اللہ، سن کر جو ہے نا وہ رشک آتا ہے کہ کیسی ان کی جوانی تھی، کیسا بچپنا تھا، اللہ رب العزت نے ان کو کیسے کیسے مقام و مرتبے سے نوازا تھا۔ مزید بھی ان کی جوانی کے، ان کی مبارک بچپن کے انشاءاللہ کچھ واقعات کو ہم شامل کریں گے۔ میں چاہوں گا کہ ناظرین کی فرمائشوں کو ہم شامل کریں، اور ناظرین کی کچھ ہمارے پاس آڈیوز بھی ہوتی ہیں، وہ ہم سے کچھ سننا چاہتے ہیں، دیکھتے ہیں کیا سننا چاہتے ہیں۔ جی شامل کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب لوگ کو جمعہ مبارک ہو۔ علی بھائی مجھے یہ کلام سنا دیجئے۔ میرا ولیوں کے امام، میرا ولیوں کے امام، کر دو پنجتن کے نام، ہم نے جھولی ہے پھیلائی بڑی دیر سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم آپ سب کو السلام جمعہ ورحمۃ مبارک۔ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ آپ کو برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ انشاءاللہ کوشش کرتے ہیں یہ کلام بھی سنائیں گے، مزید بھی دیجیے گا ذرا۔ السلام علیکم، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد زرانی ہے، مجھے ایک نعت سنا دیجیے۔ ڈوبی ہوئی دستی یا دوست کرم کر دو، یا غوث کرم کر دو۔ کیا بات ہے، ماشاءاللہ، اللہ آپ کو برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ ماشاءاللہ، بچے نے بھی اپنی فرمائش کا اظہار کیا ہے اور جوانوں نے بھی فرمائش کا اظہار کیا ہے۔ چلیں، بچپن کی بات چل رہی تو بچے بھی سامنے آ گئے کلام سنانے کے لیے۔ ماشاءاللہ، غوث پاک کا یعنی یہ ایک فیضان ہے کہ بچہ بچہ ان کا دیوانہ ہے۔ الحمدللہ، اللہ پاک ہمیں بھی غوث پاک کی سچی محبت نصیب فرمائے۔ کچھ اور بھی ہمارے پاس فرمائشیں ہیں یوٹیوب کے ذریعے بھی۔ خواجہ پیر اشرفی ہیں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ سبھی کو جمعہ مبارک، خیر مبارک۔ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، یہ کلام سننا چاہتے ہیں۔ پٹیل سر، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ امداد کن امداد کن، یہ کلام سننا ہے۔ تنظیم خان، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میرے 11ویں والے پیر، یہ کلام ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک اسلامی بہن ہے، کہتی ہے مجھے یہ نعت شریف سننی ہے، مصطفیٰ کے پالے ہیں ہم بریلی والے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک اسلامی بہن کا میسج ہے، مجھے یہ نعت شریف سننی ہے، مصطفیٰ آپ کے جیسا کوئی آیا ہی نہیں۔ ماشاءاللہ۔ نہال احمد انصاری، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے یہ کلام سنا دیجئے۔ آستاں ہے یہ کس شاہ ذیشان کا، مرحبا مرحبا۔ کیا بات ہے، ٹھیک ہے جناب۔ اور بھی فرمائشیں الحمدللہ ہیں، اللہ پاک برکتوں سے مالا مال فرما دیجئے۔ غوث اعظم کے حوالے سے مزید بھی کچھ، ریحان رضا بھائی کی فرمائش ہے، جی کچھ کلام شامل کرتے ہیں انشاءاللہ۔ مصطفیٰ آپ کے جیسا کوئی آیا ہی نہیں، آتا بھی کیسے جب اللہ نے بنایا ہی نہیں، کوئی ثانی نہیں ہے رب کا نہ میرے آقا کا، کوئی ثانی نہ ہے رب کا نہ میرے آقا کا،
ایک کا جسم نہیں ایک کا سایہ ہی نہیں، آتا بھی کیسے جب اللہ نے بنایا ہی نہیں۔ تم نے شہجیلا مجھے بغداد بلایا، یوں میرے مقدر کو شگا تم نے جگایا۔ دیکھو تیرا دربار میری تھی یہ تمنا، مدد کا میرے دل کا یہ ارمان برایا۔ ہو شکر ادا کیسے تمہارا شہنشاہ مجھ پاپی کو دربار کا دیدار کرایا۔ میرا ولیوں کے امام دے دو پنجے تن کے نام، میرا ولیوں کے امام، میرا ولیوں کے امام، میرا ولیوں کے امام دے دو پنجے تن کے نام، ہم نے جھولی گئے ہے دائی بڑی دیر سے، ڈالو نظر کرم سرکار، ڈالو نظر کرم سرکار، ڈالو نظر کرم سرکار، اپنے منگتوں پر ہر بار ہم نے محفل گئے سجائی بڑی دیر سے۔ تم جو بنایا بات بنے گی، دونوں جگہ میں لاج رہے گی میرا، تم جو بنایا بات بنے گی، دونوں جگہ میں لاج رہے گی، لاج رہے گی۔ ہاں لجپال کرم اب کر دو، لجپال کرم اب کر دو، لجپال کرم اب کر دو، منگتوں کی جھولی بھر دو، بھر دو، کاسا سب کا پنجے تنی خیر سے۔ آستاگے کی شاگی شان کا مرحبا مرحبا، آستاگے کی شاگی شان کا مرحبا مرحبا، قلب غیبت سے لرزا گے انسان کا مرحبا مرحبا، قلب غیبت سے لرزا گے انسان کا مرحبا مرحبا، ہے اثر بزم پر کس کے فیضان کا مرحبا مرحبا، گئے اثر بزم پر کس کے فیضان کا مرحبا مرحبا، ہر بسانے میری چشمی ویرانے کا مرحبا مرحبا، ہر بسانے میری چشمی ویرانے کا مرحبا مرحبا، چاند نکلا چاند نکلا حسن کے شبستان کا مرحبا مرحبا، سر کی زینت امام آگے عرفان کا مرحبا مرحبا، جھبا تن پر محمد کے احسان کا مرحبا مرحبا، رنگ آنکھوں میں زہرا کے فیضان کا مرحبا مرحبا، روپ چہرے
پہ آیات قرآن کا مرحبا مرحبا روپ چہرے پہ آیات قرآن کا مرحبا مرحبا سج کے بیٹھا گئے سج کے بیٹھا گئے نوشاہ جیلانی کا مرحبا مرحبا امداد کن از بندگان آزاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر امداد کن امداد کن قسم ہے کہ مشکل کو مشکل نہ پایا کا غم نے جس وقت یا غوث اعظم موری دو کو خطرہ نہیں بحر غوث کے بیڑے کے نا خدا غوث اعظم امداد کن امداد کن خدا کی فضل سے ہم پر یہ سایہ غوث اعظم کا ہمیں دونوں جگہ میں گئے سہارا غوث اعظم کا میرے گیارہویں والے پیر غوث اعظم دستگیر تیرے در کا میں فقیر غوث اعظم دستگیر تیرا رباب نظیر غوث اعظم دستگیر میری چمکا جی تقدیر غوث اعظم دستگیر ہماری لاج کس کے ہاتھ کے بغداد والے کے ہماری لاج کس کے گات گئے بغداد والے کے مصیبت ڈال دینا کام کس کا غوث اعظم کا مصیبت ڈال دینا کام کس کا غوث اعظم کا مصطفیٰ کے پالے گئے ہم پر لیوالے گئے مصطفیٰ کے پالے گئے ہم پر لیوالے گئے دل کے بھولے بھالے گئے ہم پر لیوالے گئے تم رضا کا بھرتے گئے ہم بدلی والے گئے خواجہ خواجہ کرتے گئے ہم بدلی والے گئے خواجہ خواجہ کرتے گئے ہم بدلی والے سبحان اللہ ماشاء اللہ اللہ پاک حضور سیدنا غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی حضور بڑے پیر صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی برکتیں میں نصیب فرمائے ماشاء اللہ بہت ساری منقبتیں غوث پاک کی الحمدللہ رب العالمین شامل کی گئی اللہ پاک ہمیں برکتوں سے مالا مال فرمائے غوث پاک کے بچپن کی بات چل رہی تھی مزید میں چاہوں گا مظفر بھائی غوث پاک کے بچپن کے واقعات اگر شامل فرمائیں حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ دنیا میں تشریف لاتے ہیں اور آپ کی کچھ عرصے کے بعد بسم اللہ خوانی ہوتی ہے 5 سال کی عمر میں بتایا جاتا ہے کہ آپ کی بسم اللہ خوانی ہوئی آپ کو استاد کے سامنے بٹھایا گیا اور استاد نے فرمایا کہ بیٹا پڑھو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اب جیسے ہی حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو پڑھانا استاد نے ابھی شروع کیا تو آپ نے اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ کر قرآن پاک پڑھنا شروع کیا الحمد شریف پڑھی سورہ بقرہ پڑھی پڑھتے پڑھتے 1 پارہ 2 پارہ 3 پارہ
کرتے کرتے 18 پارے آپ نے پڑھ کر سنا دیے 5 سال کی عمر میں 5 سال کی دیکھ عمر کے میں پڑھ رہے ہیں زبانی؟ زبانی. ہو یعنی ابھی شروعات ہو رہی ہے. یہ ولیوں کی شان ہے. عام بچہ ہے اس کو پڑھایا جاتا ہے, اس کو حروف تہجی پڑھائے جاتے ہیں, حروف مفردات پڑھائے جاتے ہیں, تب وہ آہستہ آہستہ پہچانتا ہے, پھر ملا کر پڑھنا شروع کرتا ہے. پھر آہستہ آہستہ جو ہے, اور خاص طور پہ جو عجمی ہیں, عربی جو ہوتے ہیں تو وہ تو ان کی مادری زبان ہے, وہ جلدی پڑھ لیں گے, کور کر لیں گے. لیکن عربی بھی نہیں ہے. ہاں عجمی, ہاں آپ عربی بھی نہیں ہے, لیکن آپ نے پڑھنا شروع کیا, 18 پارے پڑھ کر سنا دی. اب استاد دیکھتے رہے, جب آپ کے 18 پارے ہو گئے مکمل تو استاد نے کہا کہ بیٹا اور آگے پڑھو. آپ نے عرض کیا کہ مجھے اتنا ہی یاد ہے. اتنا ہی یاد ہے. اور یہ یاد کہاں کیا؟ آپ فرماتے ہیں میری والدہ کو بھی اتنا ہی یاد تھا, اور جب میں اپنے ماں کی شکم میں تھا, ماں کے بطن میں تھا, تو میری والدہ یہ 18 پاروں کی تلاوت کیا کرتی تھی. تو وہاں سے میں نے سن کر, ماں کے پیٹ میں رہ کر سن کر اپنی والدہ کی تلاوت کو ان 18 پاروں کو یاد کر لیا. کیسی شان ولایت ظاہر ہو رہی ہے, اور کیسا انداز جو ظاہر ہو رہا ہے کہ ماں کے پیٹ میں, اچھا ماں تلاوت کرنے والی. آپ یہ دیکھیں نا, حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ نجیب الطرفین سید ہیں, دونوں طرف سے آپ سید ہیں. حسن حسینی, آپ کی والدہ بھی سیدہ اور آپ کے والد جو ہے وہ بھی سید. تو یہ ایسا گھرانہ ہے, اور ایسا جب ایسے حضرات ہوتے ہیں, ایسی والدہ ایسے والد ہوتے ہیں, تو پیدا ہونے والی اولاد وقت کا غوث اعظم بنتی نظر آتی ہے. جب ایسی ایسے نیک والدین ہوں تو کوئی پیدا ہونے والی اولاد اپنے وقت کے امام حسن امام حسین بنتی نظر آتی ہے. تو والدہ اور والد کا جو ہے نا بڑا اثر ہوتا ہے اولاد پر. ان کی تقوی پرہیزگاری, ان کی اچھی عادتیں, یہ اس کا فیضان جو ہے نا وہ اولاد تک بھی پہنچتا ہے. اور ماشاءاللہ اس سے جو ہے میں FGN چینل کے ناظرین کو بھی پیغام دوں گا, ہماری اسلامی بہنوں کو بھی, کہ بچے دیکھیے ان کی والدہ جب امید سے تھیں تو وہ قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتی تھی. آج اسلامی بہنوں کو بھی جن کو اگر قرآن پڑھنا صحیح نہیں آتا تو آپ دعوت اسلامی کے ماحول سے آپ جو ہے کانٹیکٹ کریں. اسلامی بہنوں کے ذریعے مدرسۃ المدینہ بالغات ہے, لگا کرتے ہیں, جامعۃ المدینہ میں ایڈمیشن لے سکیں یا آن لائن پڑھ سکیں. FGN چینل پر بھی جو ایک کلاسز کا سلسلہ ہوتا ہے. تو اسلامی بھائی اسلامی بہنیں سب کے سب جو ہے نا قرآن جو ہے اپنا پڑھنا درست کریں, درست طریقے سے سیکھیں اور اس کی تلاوت کریں. جب یہ تلاوت ہم کریں گے تو انشاءاللہ ہماری اولاد بھی قرآن پاک کو پڑھنے والی ہوگی. صحیح. اور یہاں پہ مظفر بھائی ایک چیز کی طرف میں بھی توجہ دلانا چاہوں گا کہ خاص کر جب عورتیں اس زمانے میں ہوتی ہیں, یعنی جب امید سے ہوتی ہیں, بچے کی ولادت ہونے والی ہوتی ہے, تو اس وقت جو چیزیں کر رہی ہوتی ہیں علی بھائی, مظفر بھائی, تو اس کا اثر جو ہے نا بچے پہ پڑ رہا ہوتا ہے, اور بہت نازک وقت ہوتا ہے اس وقت. اور کئی ساری مائیں تو ایسی ہوں گی جو آج کے دور میں جو ہے فلمیں, ڈرامے اور ان سب چیزوں میں لگی ہوں گی. پھر بچہ جو آئے گا دنیا کے اندر تو اس پر بھی ویسا ہی اثر پڑنے والا ہے. تو یہ جو وقت ہے یہ بڑا نازک وقت ہوتا ہے, اور یہ جو حمل کی جو ایام چل رہے ہوتے ہیں, تو اس وقت کے اندر تو عورتوں کو بہت زیادہ احتیاط برتنی چاہیے, اور احتیاط کے ساتھ ساتھ پھر عبادتوں کا معاملہ بڑھا دینا چاہیے. پھر جو ہے وہ تلاوت قرآن کا جذبہ ہونا چاہیے. یہ ساری جو نیک چیزیں ہوں گی, نیک صفات ہوں گی, تو انشاءاللہ پھر امید ہے کہ جب بچے کی ولادت ہوتی ہے تو پھر بچے کے اندر بھی یہ نیک صفات جو ہے وہ داخل ہوں گی. یعنی یہ یہاں پر ہم غوث پاک کی بچپن کے جو کمالات بیان کر رہے ہیں نا ناظرین, ایک درس یہاں سے یہ بھی آپ کو ملتا ہے, جو باتیں ماشاءاللہ ہم گفتگو کر رہے ہیں نا, کہ اولاد کی تربیت کا بھی بڑا اثر ہوتا ہے نا. غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی 18 پارے سنا دیے. تو یہ یاد کیسے کیے؟ ماں نے پڑھے, تو آپ نے سنا ہے نا, ماں کی تربیت, یعنی بھی دنیا میں تشریف نہیں لائے ہیں اس سے پہلے ہی سمجھیے کہ بچے کی تربیت اس کے پیٹ میں کی جا رہی ہے. تو یہ بالکل صحیح کہا مظفر بھائی نے اور اعظم بھائی نے, کہ جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو اس کے اثرات, ماں کے جو اثرات ہیں وہ منتقل ہوتے ہیں. ماں کے جو خیالات ہیں, ماں کی جو ذہنی چیزیں ہیں, اس کو سائنس نے بھی جو ہے نا وہ بتایا کہ واقعی جو ہے نا چیزیں اندر کچھ نہ کچھ جا رہی ہوتی ہیں. تو ماں کو جس طرح کہا جاتا ہے نا کہ غذا کا خیال رکھے, جب بچہ پیٹ میں ہوتا ہے تو غذا نقصان دیتی ہے نا, اگر غلط غذا ماں کھائے گی نقصان دے, تو بچے کے پیٹ میں جو بچہ ہے اس تک پہنچے گی, وہ اس کو نقصان پہنچے گا. اگر صحیح فائدہ مند چیزیں وہ کھائے گی, صحت کو صحیح رکھنے والی جو چیزیں کھائے گی, تو اس کا فائدہ بچے کو پہنچتا ہے. تو اسی طریقے سے جو چیزیں دیکھتی ہے, جو خیالات وہ سوچتی ہے, جو ٹینشنیں پالتی ہے, اس کے بھی اثرات کچھ نہ کچھ بچے کے اندر منتقل ہوتے ہیں جو اس کے پیٹ میں ہے. تو اسی طریقے سے ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو اس وقت بھی صحیح چیزیں دیں. جب اس لیے کہا ہے, علماء نے اس بات کو لکھا ہے, بیان کیا ہے, کہ جب
ماں حاملہ ہو، پیٹ میں بچہ ہو تو کثرت کے ساتھ تلاوت قرآن کریم کرے، اللہ پاک کی عبادت کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرے، تسبیحات پڑھے. اگر ماں اس طرح کی ہوگی تو پھر بچے بھی انشاءاللہ اس چیز کو قبول کریں گے. تو تربیت کا بڑا اہم کردار ہے. جی علی بھائی، ایکس ریز کے بارے میں بھی بتایا جاتا ہے. آج جو ایکس ریز ایسی ریز جو ایجاد کی گئی ہیں کہ جس سے باڈی کا اندر کا حصہ یعنی ہڈیوں میں کوئی فریکچر ہے، دیگر جو چیزیں ہیں، ہاسپٹل وغیرہ بھی ہوا تھا جانا ایکس ریز وغیرہ میں، تو وہاں پہ بھی باقاعدہ بورڈ لگا ہوتا ہے کہ جو حاملہ خواتین جو ہے نا وہ ایکس ریز سے دور رہیں، بتا دے پہلے. یعنی یہ ریز جو ہے وہ اندر جا کر حمل کو بھی، بچے کو بھی نقصان پہنچا سکتی ہے. تو جن ایام میں مطلب جو خواتین حاملہ ہوتی ہیں نا تو ایکس ریز سے بھی ان کو بچایا جاتا ہے، اور اگر بہت ہی کرنا ضروری ہوتا ہے تو بہت احتیاط کے ساتھ اس کو کیا جاتا ہے. کہ یہ چیز ذرا سوچے کہ ایکس ریز سے جب نقصان پہنچ رہا ہے، غذا سے نقصان پہنچ رہا ہے، تو کیا گناہوں سے اولاد کو جو نقصان نہیں پہنچے گا؟ اللہ کی نافرمانی میں اگر ماں لگی رہے گی، گناہ کرتی رہے گی، گانے سنتے رہے گی، دیکھتی رہے گی، اور اسی طرح گالی گلوچ یا سازشیں کرنا، غیبتیں کرنا، ساس بہو کے جو معاملات ہیں، دیگر جو چیزیں ہیں، تو بہت اچھا خود بھی رہنا چاہیے. بلکہ یہ بھی بتایا گیا کہ بعض جگہ لوگوں کے اپنے اپنے انداز ہیں کہ بچہ کیسا پیدا ہو، مطلب کیسا ہو، بہتر ہو، اچھا خوشگوار ماحول رکھنے کے لیے وہ ایسی مطلب صورتوں کی جو ہے یا تو اس کا تصور کرے کہ میرا بچہ اس طرح سے ہوگا، یا بعض ایسے خوبصورت جو ہے بچوں کی تصویر اس کو دیکھے. کئی ایسی چیزیں ہیں. خیر یہ کئی ایسے اثرات سے جو ہے نا، اور خاص طور پہ گناہوں نافرمانیوں سے بچانا چاہیے. اور غوث پاک کے ماشاءاللہ زبردست واقعے سے بہت درس ملتا ہے کہ بچے جو ہے گھر والے، گھر کی عورتیں بھی جو ہے وہ بھی پڑھا کریں، بچوں کو بھی پڑھائے، نمازوں کا پابند بنائیں، روزوں کا پابند بنائیں. اس طرح سے ہماری اولاد جو ہے، ورنہ صرف دنیا داری اگر ہم نے سکھائی نا تو بچہ اگر اس کے ذہن میں صرف یہی بات ڈالی گئی تمہیں پڑھ لکھ کر کچھ بننا ہے، تمہیں صرف مال کمانا ہے، تمہیں اپنا فیوچر بنانا ہے، صرف دنیا کی طرف ذہن دیا، تو یہی بچہ آگے چل کے اپنے ماں باپ کو بھی چھوڑ دیتا ہے. وہ کسی اور ملک میں جا کر سیٹل ہو جاتا ہے، وہ اپنے کام کاج کے لیے، دیگر چیزوں کے لیے، یا گھر میرے نام پر کر دیا جائے، پراپرٹی میرے نام پہ کر دی جائے، دولت مجھے دے دی جائے، ماں باپ کا کیا مقام و مرتبہ ہے وہ بھی نہیں سیکھ پاتا، دین سے بھی وہ محروم رہ جاتا ہے. بلکہ ایک عالم دین کی مجھے بات یاد آ رہی ہے، انہوں نے تو فرمایا کہ بچوں کا جو حق ہے نا، بچوں کی صحیح پرورش کا حق، فرماتے ہیں کہ یہ نکاح سے پہلے ہی انتخاب کرنا ہوتا ہے. یعنی آپ عورت سے نکاح کر رہے ہیں نا، تو آپ اپنی اولاد، جو آنے والی اولاد ہے، اس کے تعلق سے اس کا ایک حق یہ بھی ہے کہ اس کی ماں کا صحیح انتخاب کریں. یعنی آپ شادی کرنے سے پہلے یہ دیکھیں کہ جس عورت سے میں نکاح کر رہا ہوں، یقیناً آگے چل کے اللہ نے چاہا تو اس سے میری اولاد ہوگی. تو اب میں اگر ایسی عورت سے نکاح کروں جو ناچنے والی ہے، گانے والی ہے، اور جناب والا بے پردگی کرنے والی، بے حیائی کرنے والی ہے، اب اگر یہ میری بیوی بنتی ہے اور اس سے میں نے نکاح کیا، اب اس سے میری اولاد ہوگی، تو اب چونکہ بچے کا تعلق باپ سے زیادہ ماں سے بہت قریب ہوتا ہے. باپ گھر سے چلا جاتا ہے کمانے کے لیے تو پورا دن بچہ ماں کے ساتھ رہتا ہے، تو ماں کی جو ایکٹیویٹیز ہیں، ماں کے جو معاملات ہیں، ماں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا زیادہ ہوتا ہے، تو وہ بہت ساری چیزیں جو باپ سے سیکھتا ہے اس سے زیادہ ماں سے سیکھ رہا ہوتا ہے کہیں نہ کہیں. اور کہا بھی گیا ہے کہ انسان کی اور بچے کی سب سے پہلی درسگاہ اس کی ماں کی گود ہے. تو ماں کی گود میں سیکھ کر بیٹھ کر وہ بہت کچھ سیکھ رہا ہوتا ہے. تو اس لیے فرمایا ہمارے علماء نے کہ بچوں کی تربیت کا حق یہ ہے کہ اس کے یعنی شادی کرنے سے پہلے ہی وہ اس بات کا انتخاب کرے کہ اپنے بچوں کے لیے وہ کس عورت کو، ان کی ماں کو کس طرح وہ چن رہا ہے. تو یہ دیکھا جائے، باپ پہ یہ اولاد کا حق ہے جی کہ وہ مطلب اپنے بچے کے لیے ایک اچھی ماں کا انتخاب کرے. بالکل یہ ہے، ایسا ہونا چاہیے. سیرت اس کی صحیح ہونی چاہیے، علم دین اس کو آنا چاہیے، نمازی ہو ماں، اور اس طرح کی چیزیں ہوں. تو اگر یہ ہم چیزیں دیکھیں، اور جب بچہ جو بھی گفتگو چل رہی تھی کہ حمل میں ہو، تو اس وقت یہ چیزیں ہونی چاہیے، اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ ماں جو ہے وہ گناہوں سے بچے ان دنوں کے اندر. کیونکہ عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ جو ان دنوں کے اندر جو 9 مہینے خاص طور پر ہوتے ہیں، ان کے اندر بھی کچھ آگے کے جو مہینے ہوتے ہیں، ان میں چونکہ ڈاکٹر کی طرف سے بھی ہوتا ہے کہ بہت زیادہ مشقت والے کام نہیں کرنے. تو عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ ان دنوں میں عورتیں گھروں میں آرام کر رہی ہوتی ہیں، یعنی جو ظاہر کھانے پکانے کے معاملات ہیں، کپڑے دھونے، وہ بھی اس کو نہیں کرنے دیا جاتا ہے. گھر کی جو بڑی عورتیں ہیں، بڑی بوڑھی جو ہے نا، وہ بھی منع کرتی ہیں کہ یہ کام آپ نہ کریں. چھوٹے موٹے ہلکے پھلکے کام کر لیے، باقی صفائی کے سارے معاملات ہیں، بچوں کے کپڑے دھونے ہیں اور کھانا وغیرہ، تو یہ عام طور پر دوسری گھر کی جو عورتیں ہیں وہ پکا رہی ہوتی ہیں. اب ان ایام میں عورتیں چونکہ فری ہوتی ہیں، زیادہ کام نہیں ہوتا ہے، تو اب وہ موبائل لے کے بیٹھ گئی، کوئی سیریل دیکھ رہی ہیں، وہ کوئی فلم ڈرامہ لگا لیا ہے. چونکہ فری ہے، کرنا ہی کیا ہے، سارے کام کاج تو فری ہو گئی ہیں.
اب بیٹھے بیٹھے جناب والا وہ ساری چیزیں وہ کر رہی ہوتی ہیں، وہ گناہوں بھرے چینلز پر جا کر وہ نہ دیکھنے والی چیزیں دیکھ رہی ہوتی ہیں، پھر وہ اثرات کہیں نہ کہیں بچے کے اندر منتقل ہوتے ہیں۔ بلکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ فری ہیں تو زیادہ سے زیادہ اللہ پاک کے کلام کی تلاوت کریں۔ ایک بینیفٹ یہ بھی ہے کہ ان دنوں کے اندر 9 مہینوں کے اندر چونکہ عورتوں کو جو مخصوص ایام ہوتے ہیں وہ بھی نہیں آتے ہیں، صحیح، عورتیں بالکل پاک ہوتی ہیں ان دنوں کے اندر، تو وہ ماشاءاللہ تلاوت زیادہ سے زیادہ کر سکتی ہیں، اللہ پاک کے پاکیزہ کلام کی تلاوت کر سکتی ہیں، ذکر و اذکار کر سکتی ہیں۔ تو اگر ان کاموں کے اندر زیادہ وقت دیں گے انشاءاللہ تو بچہ بھی ہمارا جو ہے وہ ایک اچھا وہ اللہ نے چاہا تو اثر اس سے قبول کرے گا۔ اللہ برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ بچے پھر جب بڑے ہوں تو بھی ان کی تربیت، جیسے آپ دیکھیں غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی والدہ نے جب آپ غوث پاک بغداد کی طرف جا رہے تھے تو کیا فرمایا تھا؟ بیٹا ہر حال میں سچ بولنا۔ کیا بات، سچ کی برکتیں پھر کیا ظاہر ہو رہی، جو سارے ڈاکو تھے انہوں نے توبہ کی، ماشاءاللہ غوث پاک کے ہاتھ پڑے وہ انہوں نے توبہ کی، سچے پکے مسلمان بنے۔ تو یہ اگر اس طرح کی تربیت ہم بچوں کو دیں گے، میں امید کرتا ہوں انشاءاللہ ہمارے بچے بہت زیادہ اس کا اثر قبول کریں گے اور یہ بڑے ہو کر آپ کی آنکھوں کے تارے انشاءاللہ بنیں گے۔ مزید کچھ آخر میں کچھ باتیں مزید میں چاہوں گا اگر غوث پاک کی سیرت کے حوالے سے، ان کے بچپنے کے حوالے سے بیان ایک کروں۔ سوال یہ کیا جاتا ہے کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کب پتہ چلا کہ وہ اللہ کے ولی ہیں، ہے نا؟ تو یہ ظاہر سی بات ہے، اللہ کے ولی ہیں آپ، ولیوں کے سردار ہیں آپ، تو کس زمانے میں آپ کو مادرزاد ولی ہیں آپ ماشاءاللہ، تو آپ کو کس زمانے میں جا کر پتہ چلا کہ آپ اللہ کے ولی ہیں؟ اس کے متعلق ایک روایت نقل کی جاتی ہے کہ آپ کے صاحبزادے شیخ عبد الرزاق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا بیان ہے کہ ایک دفعہ خود حضور غوث اعظم سے یہ دریافت کیا گیا، پوچھا گیا کہ آپ کو اپنے ولی ہونے کا علم کب ہوا؟ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب میں 10 برس کا تھا اور اپنے شہر کے مکتب میں پڑھنے جایا کرتا تھا اور فرشتوں کو اپنے پیچھے آگے پیچھے ارد گرد چلتے دیکھتا تھا، جب مکتب میں پہنچ جاتا تو وہ بار بار یہی کہتے تھے کہ اللہ کے ولی کو بیٹھنے کے لیے جگہ دے دو۔ سبحان اللہ، یہ بار بار یہ آواز جو ہے وہ آپ کے کانوں میں پڑا کرتی تھی۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ اسی واقعے کو بار بار دیکھ کر میرے دل میں یہ احساس پیدا ہوا کہ اللہ نے مجھے درجہ ولایت پر فائز فرما دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ شاعر کہتے بھی نا کہ خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا۔ خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا، ہماری لاج کس کے گات گئے بغداد والے کے، ہماری لاج کس کے گات گئے بغداد والے کے، مصیبت ٹال دینا کام کس کا غوث اعظم کا، مصیبت ٹال دینا کام کس کا غوث اعظم کا، جمیل قادری سو جان سے قربان مرشد پر، جمیل قادری سو جان سے گو قربان مرشد پر، جنایا جس نے غم جیسوں کو بندہ غوث اعظم کا، بنایا جس نے مجھ جیسے کو بندہ غوث اعظم کا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے میرے پیران پیر حضور پیر دستگیر روشن ضمیر محبوب سبحانی قندیل نورانی شہباز لا مکانی سیدنا شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی کیسا مبارک بچپنا ہے۔ سبحان اللہ، بس جب بات کرتے ہیں تو من کرتا ہے کہ ان کی سیرت کو بیان کرتے ہی رہیں، ان کے تذکرہ خیر کرتے رہیں۔ پھر ایک وقت آتا ہے ماشاءاللہ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی بچپن سے تھوڑے مزید اور تھوڑے سے جب بڑے ہوتے ہیں تو الحمدللہ پھر آپ راہ دین کا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے لیے آپ سفر کرتے ہیں۔ بغداد کا آپ نے سفر کیا، وہاں پر بڑے بڑے علماء کرام سے، بڑے بڑے مشائخ کرام سے آپ نے علم دین حاصل کیا۔ پھر ایک وہ الگ داستان ہے کس طرح آپ نے کس انداز سے علم دین حاصل کیا، اور پھر چونکہ بچپنے کے بعد جو جوانی کا وقت آتا ہے، جو اصل آپ کے فیضان کے عام کرنے کا دور تھا۔ بچپن میں تو آپ نے فیضان عام کیا ہی،
لیکن جو جوانی کے دور میں جو آپ نے لوگوں کو واعظ فرمائے، بیان کیا جاتا ہے کہ ایک ایک مجلس میں آپ کی تقریباً 70 ہزار لوگوں کا مجمع ہوا کرتا تھا۔ اور غوث پاک کی کرامتوں میں ایک کرامت یہ بھی بیان کی جاتی، چونکہ اس دور کے اندر مائک نہیں تھے نا، سسٹم اس طرح کا نہیں تھا، اور جب بھی محفلیں ہوا کرتی تھی تو ظاہر ہے وہ بغیر مائک کے ہوتی تھی۔ 70 ہزار لوگوں کے مجمع تک آواز پہنچانا بڑی بات ہوتی ہے۔ تو غوث پاک کی کرامتوں میں علماء نے بیان کیا کہ آپ جب واعظ فرماتے تو 70 ہزار کا مجمع، تو شروع میں جو پہلا بندہ جو آپ کی آواز کو جس انداز سے سنتا تھا، 70 ہزار وہاں جو بندہ سب سے آخر میں بیٹھا ہے وہ بھی آپ کی آواز کو اسی طرح سن لیا کرتا تھا۔ یہ میرے غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی کے کمالات ہیں، ان کے فضائل ہیں، کیا کیا خوبیوں کو بیان کیا جائے، سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دونوں جہاں کی ڈھیروں بھلائیاں برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ علیہ الصلوۃ والسلام پڑھ لیتے ہیں۔ مصطفیٰ جانی رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، جن کا منبر بنی گردن اولیاء، اس قدم کی کرامت پہ لاکھوں سلام، غوث اعظم اماموں کا بنوں کا، غوث اعظم اماموں کا ونوں کا، جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سلام، ہند کے بادشاہ دین کے وہ معین، خواجہ دین و ملت پہ لاکھوں سلام، کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوفت پہ لاکھوں سلام، تو مجھ سے خدمت کے قدسی کرے گا رضا، مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا، مصطفیٰ جانی رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے رب کریم، ہماری ہمارے ماں باپ کی اور ساری امت کی مغفرت فرما، ہمیں نیکیاں کرنے، نیکی کی دعوت کو عام کرنے، برائیوں سے بچنے اور دوسروں کو بچانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے فیضان سے ہمیں مالا مال فرما۔ اے رب کریم عز و جل، غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے بچپن کا آج تذکرہ خیر کیا، ان کے مبارک بچپن کا واسطہ اے اللہ ہمیں نیک بنا دے مولا، ہماری جوانی، ہمارے بڑھاپے اور ہماری عمر کے دیگر تمام حصوں میں اللہ نیکیاں کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی کا واسطہ اے اللہ ہمیں نیک بنا دے، عالم اسلام کے تمام مسلمانوں کی پریشانیاں، بیماریاں، تکلیفیں، ٹینشنیں حضور غوث پاک کے بچپن کے صدقے میں اے اللہ دور فرما، سب کو آسانی عطا فرما، سب کا بھلا، سب کی خیر فرما، ہم سب کی تمام جائز حاجتیں، مرادیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے پوری فرما دے۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، صلی اللہ علی نبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ۔ مجلس کے اختتام کی دعا پڑھ لیجئے۔ سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا
الا انت استغفرک واتوب الیک سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد برحمتک یا ارحم الراحمین. تیری رضا پہ کھلے آنکھ لب پہ ہو